آج ہم تاریخ کی ایک ایسی کشمکش اور بقا کے داستان کو ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں جو انسانی ہمت کی ہر حد کو پار کر دیتی ہے۔ یہ کہانی صرف زندہ بچنے کی نہیں ہے، بلکہ قدرت سے بغاوت اور قسمت کو مات دینے کی ایک عظیم داستان ہے جو واقعی آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم کبھی اپنے گھر واپس لوٹ پائیں گے۔ یہ ٹھنڈے پڑ جانے والے لفظ 1915 میں انڈیورنس جہاز کے ایک کرو ممبر ٹام میکلاؤڈ نے کہے تھے۔ سوچیے ذرا، ایسی کیا نا امیدی تھی اس وقت جس نے ان لوگوں کو اتنا توڑ دیا تھا۔ زندگی اور موت کی سنگین کشمکش کو بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، بالکل شروع میں، جب اس عظیم سفر کا بڑا خواب دیکھا گیا تھا۔ بات ہے 1914 کی، اور خواب تھا پورے انٹارکٹیکا کے برفیلے خطے کو پیدل پار کرنے کا۔ سر ارنسٹ شیکلٹن اور ان کی 28 لوگوں کی ٹیم کا یہ آسان لگنے والا مگر انتہائی خطرناک پلان تھا۔ -50 ڈگری سیلسیس کی جم دینے والی ٹھنڈ، 2900 کلومیٹرز کا لمبا سفر، اور وہ بھی محض 120 دنوں میں۔ اور اس میں سب سے حیران کرنے والی بات، اس زمانے میں کوئی GPS نہیں تھا، کوئی اسمارٹ فونز نہیں تھے، بچاؤ کی کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ یہ صرف اور صرف انسانی حوصلے اور فطرت کا آمنا سامنا تھا۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ بات سامنے آتی ہے وہ ان کے انتظار کی اذیت ہے۔ جنوری 1915 میں ان کا جہاز انڈیورنس ویڈیل سی کی گھنی برف میں ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا۔ مہینوں تک وہ ایک ہی جگہ اس برفیلے قید خانے میں پھنسے رہے۔ اکتوبر 1915 آتے آتے برف کے شدید دباؤ نے جہاز کو بالکل توڑ کر رکھ دیا، اور اس کے ٹوٹنے کے بعد اپریل 1916 میں جا کر، یعنی سفر شروع ہونے کے 1.5 سال بعد، وہ آخرکار کسی زمین یعنی ایلیفنٹ آئلینڈ تک پہنچے۔ وقت کا اتنی آہستگی سے گزرنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ جب جہاز برف میں ڈوب رہا تھا تو شیکلٹن نے آرڈر دیا کہ ہر شخص صرف 2 پاؤنڈ یعنی قریب 1 کلو کا ہی ضروری سامان اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت خاص اور جذباتی واقعہ ہوا۔ جہاز کے فوٹوگرافر فرینک ہرلی کے پاس 400 سے زیادہ تصویریں اور ان کے نیگیٹوز تھے۔ اس سخت وزن کی پابندی کے باوجود انہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر 150 انتہائی اہم تصاویر کے نیگیٹوز کو اس جم دینے والے پانی اور ڈوبتے جہاز سے نکال لیا۔ اور پتہ ہے، آج یہی نیگیٹوز اس عظیم سفر کا سب سے بڑا اور زندہ ثبوت ہیں۔ برف پر بھٹکتے ہوئے اب ان کا سب سے بڑا دشمن سامنے تھا، بھوک۔ حالات اس قدر خراب تھے کہ جہاز پر چھپ کر آئے ایک مسافر بلیک بورو، جسے شیکلٹن نے پہلے ہی آنے سے منع کیا تھا، اس کو ایک خوفناک انتباہ دی گئی۔ کہا گیا کہ اگر کھانا ختم ہوا تو سب سے پہلے اسی کو کھایا جائے گا۔ یہ انسانیت کی ایک انتہائی بھیانک حقیقت تھی۔ لیکن یہاں قسمت کا ایک معجزہ دیکھیے، انہیں اچانک ایک سی لیوپرڈ مل گیا، جس کا شکار کر کے انہیں لگ بھگ 1000 پاؤنڈز گوشت مل گیا، اور اس طرح ان کی جانیں بھوک مری۔ کھانا تو مل گیا، پر مصیبتیں ابھی کہاں ختم ہوئی تھیں۔ جس برف کی چٹان پر انہوں نے اپنا عارضی کیمپ بنایا تھا، وہ ان کے پاؤں کے نیچے لگاتار ٹوٹ رہی تھی۔ ایک رات اچانک ان کے ٹھکانے کی برف پھٹی اور ان کا ایک کرو ممبر سیدھا جم جانے والے ٹھنڈے پانی میں جا گرا۔ ہائپوتھرمیا کا خطرہ سر پر تھا، نہ کوئی آگ جل سکتی تھی، نہ کوئی اور سہارا تھا۔ ایسے آخری لمحات میں شیکلٹن کی زبردست قیادت سامنے آئی۔ انہوں نے فوراً اس کو پانی سے نکال کر ساری رات لگاتار چلنے کا آرڈر دیا تاکہ خود جسم کی گرمی سے اس کے کپڑے سوکھ جائیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی موت کا فرمان بن سکتی تھی۔ 497 یہ کوئی عام سا نمبر نہیں ہے، بلکہ ان کی تکلیف اور صبر کا پیمانہ ہے۔ پورے 497 دن، یہ وہ اذیت ناک دن تھے جب سے ان لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا، اور جب آخرکار ان کے قدموں نے ایلیفنٹ آئلینڈ کی ٹھوس زمین کو چھوا۔ اتنے لمبے عرصے تک ان لوگوں نے ڈر، موت اور ٹوٹتی ہوئی برف کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن سچائی یہ تھی کہ ایلیفنٹ آئلینڈ ان کی منزل نہیں تھی، کیونکہ اس جزیرے پر نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی انہیں بچانے کی کوئی امید۔ اب یہاں سے زندہ نکلنے کے لیے شیکلٹن کے سامنے 3 انتہائی مایوس کن راستے تھے۔ پہلا، کیپ ہارن، جو 800 کلومیٹرز دور تھا۔ دوسرا، فالکلینڈ آئلینڈز، جو 880 کلومیٹرز دور تھے۔ یا پھر تیسرا، ساؤتھ جارجیا کا راستہ، جو سب سے زیادہ یعنی 1300 کلومیٹرز دور تھا۔ لیکن یہاں شیکلٹن کی شاندار حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ انہوں نے سب سے دور والا راستہ چنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ساؤتھ جارجیا کے روٹ کی ہوائیں اور سمندری لہریں ان کی چھوٹی سی اور ٹوٹی ہوئی ناو کا زیادہ ساتھ دیں گی۔ پر یہ فیصلہ بالکل بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ ساؤتھ جارجیا پہنچنے کے لیے انہیں ڈریک پیسج کو پار کرنا تھا۔ ڈریک پیسج یہ دنیا کا سب سے خوفناک اور قاتلانہ سمندر مانا جاتا ہے۔
اس بھیانک سمندر نے اب تک 800 سے زیادہ جہاز نگل لیے ہیں اور 20,000 سے زیادہ ملاح اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ شیکلٹن اور ان کے 5 ساتھیوں نے اس خودکش سفر کو ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی لائف بوٹ میں طے کرنے کا ارادہ کیا، جس کی اپنی حالت پہلے ہی انتہائی خستہ تھی۔ ذرا تصور کیجئے، ڈریک پیسج میں انہیں ایسی لہروں کا سامنا کرنا پڑا جنہیں اونچائی 12 میٹرز تھی، یعنی لگ بھگ 40 فٹ لمبی خوفناک لہریں۔ ایک چھوٹی سی ناو جس میں دن رات جم دینے والا پانی برس رہا ہو، جمانے والی ٹھنڈی پھوار ہو اور لہروں کے لگاتار ہلنے سے ہونے والی متلی اور الٹیاں۔ زندگی اور موت کے اس اذیت ناک جھولے میں انہوں نے اپنی زندگیاں 4 گھنٹے ناؤ چلانے اور 4 گھنٹے آرام کرنے کے اصول پر گزاری۔ اور آرام کا مطلب بھی کیا تھا؟ صرف ٹھنڈے پانی اور تھکن کی انتہا۔ کئی دنوں کے اس ناقابل برداشت سفر کے بعد جب منزل صرف 3 میل کی دوری پر تھی تو قسمت نے ایک اور خطرناک کھیل کھیلا۔ ایک بہت بھیانک طوفان بالکل وہاں آ کر ٹکرایا۔ ان کی چھوٹی سی ناؤ اس طوفان میں کسی معمولی کھلونے کی طرح اچھل رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو ان سب نے امید ہی چھوڑ دی تھی کہ اب منزل سامنے ہوتے ہوئے بھی موت انہیں نگل لے گی، پر ہمت نہیں ہاری۔ جسم جواب دے چکے تھے، پھر بھی انہوں نے چپو چلانا نہیں چھوڑا اور آخرکار 10 مئی 1916 کو وہ ساؤتھ جارجیا آئلینڈ کے کنارے پر زندہ پہنچ گئے۔ تو یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا سفر ختم ہو گیا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ وہ آئلینڈ کے دوسرے حصے پر اترے تھے اور آخری بچی کچی آبادی یعنی ویلنگ اسٹیشن آئلینڈ کی بالکل دوسری طرف تھا۔ بیچ میں کھڑے تھے 10,000 فٹ اونچے برفیلے پہاڑ، جنہیں آج تک کسی انسان نے پیڈل پار نہیں کیا تھا۔ اور ان کے پاس اس چڑھائی کے لیے تھا کیا؟ نہ کوئی ٹینٹ، نہ گرم سلیپنگ بیگز، صرف ایک رسی، ایک کلہاڑی اور وہ انوکھی ہمت جو انہیں مرنے نہیں دے رہی تھی۔ اس آخری سفر میں انہیں لگاتار 36 گھنٹے لگے، 36 گھنٹے کی جان لیوا چڑھائی، جہاں وہ رسی اور کلہاڑی سے برف کے اندر سیڑھیاں کاٹ کاٹ کر آگے بڑھتے رہے اور آخرکار شیکلٹن، ورسلی اور کلین اسٹرامنیس ویلنگ اسٹیشن پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ جب کارخانے کے لوگوں نے انہیں وہاں دیکھا تو وہ پہچان ہی نہیں پائے۔ بہت بڑی ہوئی داڑیاں، برف اور تھکان سے کالے پڑ چکے چہرے اور پھٹے ہوئے کپڑے، وہ سب زندہ بھوتوں کی طرح لگ رہے تھے، کیونکہ ساری دنیا تو انہیں 2 سال پہلے ہی مرا ہوا مان چکی تھی۔ پر ابھی تو صرف 3 لوگ سیف تھے۔ ادھر ہزاروں میل دور ایلیفنٹ آئلینڈ پر ان کے باقی 22 ساتھی اب بھی موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے۔ ان کا لیڈر فرینک وائلڈ ہر روز ان کی ذہنی حالت اور امید کو زندہ رکھنے کے لیے ایک روٹین بنائے ہوئے تھا۔ وہ ہر صبح اٹھتا اور کہتا، اپنا سامان باندھ لو لڑکوں، باس آ جا سکتے ہیں۔ یہ چند الفاظ ان لوگوں کے لیے ایک جینے کا سہارا تھے جو ہر روز ٹھنڈ، بھوک اور نا امیدی سے ٹوٹ جاتے تھے۔ حیران کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس امید پر پورے 128 دن گزارے۔ جی ہاں، 128 دنوں تک وہ 2 الٹی بوٹس کے نیچے برفیلی ہواؤں سے چھپے رہے، بس اپنے باس کا انتظار کرتے۔ اور دوسری طرف شیکلٹن کسی بھی حال میں اپنے دوستوں کو لانے کی کوشش میں تھے۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک جہاز لے کر اس راستے میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن برف نے ہر بار راستہ روک لیا۔ آخرکار چوتھی کوشش میں چلی کی سرکار سے ملے ایک مضبوط جہاز یلچو پر سوار ہو کر وہ اس برف کی دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہوئے۔ اور جب وہ جہاز وہاں پہنچا تو اس سفر کا سب سے عظیم معجزہ سامنے آیا۔ یہ نمبر اپنے آپ میں حیرت انگیز ہے، 28۔ انڈورنس جہاز کی ٹیم میں شامل تمام 28 کے 28 افراد زندہ بچ گئے تھے۔ جب شیکلٹن ایلیفنٹ آئلینڈ پہنچے تو ان کا ہر ایک ساتھی سلامت تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ صرف اور صرف ان کے مضبوط ارادے، ان کے بے مثال اتحاد اور کبھی ہار نہ ماننے والی فطرت کا نتیجہ تھا۔ اور اس جہاز کا انجام کیا ہوا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا؟ ایک طرف تھا 1915 میں انڈیورنس جہاز کا برف کے دباؤ میں بری طرح ٹوٹ جانا، اور دوسری طرف سال 2022 میں ویڈل سی کے ٹھنڈے سمندر میں 10,000 فٹ کی گہرائی میں اس کا بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں ملنا۔ 106 سال بعد اس کی کھوج ہوئی اور جمے ہوئے ماحول کی وجہ سے یہ جہاز آج بھی ویسے ہی اپنے وجود پر قائم ہے، بالکل اس ٹیم کی ہمت کی طرح۔ یہ داستان ہمیں ایک بہت اہم پوائنٹ پر لاتی ہے، حتمی بقا کا ہتھیار یعنی ذہنی مضبوطی۔ ایسی مشکلات کو پار کرنے کے لیے دماغ کا مضبوط ہونا سب سے ضروری ہے۔ ایسے ناممکن حالات سے نکلنے کے لیے صرف جسمانی طاقت نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ اصل کھیل ذہنی مضبوطی کا ہوتا ہے۔ اس خوبی کو ہم آج کے دور کی ایک مثال سے بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے دیناز وروات والا کی کہانی۔
2005 में एक शदीद हादसे में उनका जिस्म 53% जल चुका था। डॉक्टर्स का मानना था कि उनका नॉर्मल जिंदगी जीना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अपनी बेमिसाल ज़हनी ताकत के दम पर उन्होंने न सिर्फ इन हालात को हराया और सेहतयाब हुई, बल्कि 26 घंटे तक लगातार एरोबिक्स करके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना डाला और आज वो टॉप एथलीट्स को ट्रेन करती हैं। तो आखिर में सोचने की बात यह है कि जब मुसीबतों की बर्फ़ इंसान को चारों तरफ से घेर ले, जब ज़िंदगी के तूफ़ान बचाव के सारे रास्ते बंद कर दें, तो कभी ना टूटने वाली ज़हनी मजबूती किसी को कहाँ तक ले जा सकती है। शैकलटन की तारीखी दास्तान हो या दिनैज़ की आज की मिसाल, इन्होंने ये बिल्कुल साबित कर दिया है कि अगर दिमाग तय कर ले तो आजमाइशों की ऐसी कोई सरहद ही नहीं जिसे इंसानी हिम्मत पार ना